اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے بچو کیونکہ یہ نہایت غدار، فریبکار اور دھوکے باز ہے۔ دنیا تمہیں فریب نہیں دیتی بلکہ تم اس سے دھوکہ کھاتے ہو۔ دھوکہ باز کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بڑے مرد بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دشمنوں کے تحفے قبول کرنے سے بچے رہو۔ خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی خوراک کھائے، اپنے رب کی اطاعت میں مشغول رہے اور اپنی غلطیوں پر روئے، کیونکہ ایسا شخص خود اپنے آپ میں مشغول رہتا ہے اور لوگ بھی اس کی طرف سے آرام میں رہتے ہیں۔ خفیہ صدقہ غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ 3 چیزیں نجات دہندہ ہے: اپنی زبان کو روکے رکھنا، اپنی غلطیوں پر رونا، خود اپنے لیے اپنا ہی گھر کافی ہونا۔ اگر نہ جانے والا جاہل خاموش رہے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ جب کسی کام میں خوف محسوس کرو تو اس میں کود پڑو، کیونکہ اس سے تمہارے حد درجہ خوف خود اس سے زیادہ شدید ہے۔ یقیناً سب سے عظیم خیانت امت کے ساتھ خیانت کرنا ہے، اور سب سے بڑا دھوکہ رہبروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ کتنی بری بات ہے پیمان و عہد کے بعد ترک تعلقات، بھائی چارگی کے بعد جفائے، محبت کے بعد عداوت، امانت رکھنے والے سے خیانت، اور اس شخص سے غداری جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ جو موت کا انتظار کرتا ہے وہ اچھے کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ نیکی و بلائی انجام دو اور اس میں سے کسی کو حقیر نہ جانو، کیونکہ بلائی کا تھوڑا سا حصہ بہت بڑا اور اس کا کم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی ہرگز یہ نہ کہے کہ کوئی دوسرا اچائی کے لیے مجھ سے زیادہ مناسب ہے۔ اللہ کی قسم ایسا ہی ہو جائے گا۔ یقیناً خیر و شر دونوں کے اہل ہوتے ہیں، لہذا تم ان دونوں میں سے چاہے جسے جتنا ترک کرو اس کے اہل اسے اتنا ہی پورا کر دیں گے۔ وہ کبھی نہیں مرتا جس نے کچھ ایسے اچھے کام دنیا میں چھوڑ رکھے ہیں جن کی لوگ پیروی کرتے ہو۔ اہل خیر لوگوں کی ملاقاتوں سے دل آباد ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے اور اس کی شہوت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے درمیان حجاب ڈال دیتا ہے۔ لوگوں کی رضامندی حاصل کرنا ایک لا حاصل مقصد ہے، لہذا تم اپنی کوشش بھر نیک کام کرتے رہو اور اس شخص کے غصے کی پرواہ نہ کرو جسے باطل ہی رضامند کرتا ہو۔ تمام بلائیاں 3 خصلتوں میں اکٹھا کر دی گئی ہے: غور و فکر، سکوت اور کلام۔ لہذا ہر وہ نگاہ جس میں عبرت انگیزی نہیں، بھول ہے، اور ہر وہ کلام جس میں ذکر الہی نہیں، لغو ہے، اور ہر وہ سکوت جس میں غور و فکر نہیں، غفلت ہے۔ خوش بختی ہے اس کے لیے جس کی نگاہیں عبرت کے لیے اٹھے،
جس کی خاموشی غور و فکر کے لیے ہو، جس کا کلام ذکر اللہ ہو، اور جو اپنی غلطیوں پر روتا ہو اور لوگ اس کے شر سے بچے رہے۔ بھلائی کی باتیں کرو تاکہ اس میں تم معروف ہو جاؤ، اسی کے ذریعے پہچانے جاؤ، اور اچھی باتوں پر عمل کرو تاکہ اس کے اہل ہو جاؤ۔ ان اچھے کاموں پر جنہیں تم انجام دے چکے ہو اپنی خوشیوں میں اضافہ کرو، اور نیکیوں کے جو لمحات تمہارے ہاتھوں سے جا چکے ہیں ان پر اپنی رنجیدگی کو زیادہ کرو۔ جسے اپنے گھر کی بلائی اچھی لگتی ہو اسے کھانے کے وقت وضو کر لینا چاہیے۔